لائیو سیشن. چلیں پہلے دعا کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اپنے سیشن کا باقاعدہ آغاز کریں گے. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، ربنا زدنا علما، آمین الہی آمین. اچھا جی، ہماری کلاس ہے سورہ نساء کی، جیسا کہ ہمیں لکھا ہوا سامنے نظر آ رہا ہے. تو آپ میں سے کسی نے اہیڈ آف ٹائم مصحف کھول کے سورہ کا ٹیکسٹ پڑھا، اس کو دیکھا کہ ہم کیا پڑھنے سیکھنے جا رہے ہیں آج؟ یا جب یہ سورت کا نام آتا ہے تو ذہن میں کیا چیز آتی ہے؟ سورہ نساء تو کیا ذہن میں کیا چیز آتی ہے کہ ہم کیا سیکھیں گے اس میں؟ عورت کے حوالے سے ہے، اپنے حقوق سیکھیں گے ہم. اپنے حقوق صحیح، ٹھیک ہے، عورت کی بات ہے اور ہمیں ہمارے حقوق کا پتہ ہونا چاہیے، یہی بات سیکھیں گے ہم انشاءاللہ. چلیں، the most important thing اس سورہ کی جو ہے نا، سورہ نساء، بے شک یہ عورتوں کے نام پہ ہے. اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بہت عزت، شرف اور اکرام بخشا ہے کہ عورت کے نام سے پوری ایک سورہ قرآن پاک میں نازل کی ہے نا. اور پھر اس میں معاشرہ، عورت ایک کمزور آئیکن سمجھی جاتی ہے. ڈزنٹ میٹر وہ جس بھی پوزیشن میں ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، جیسے بہن ہے، کوئی بھی اس کا رشتہ بنتا ہے. ایک عورت کے ساتھ بہت سارے رشتے منسلک ہوتے ہیں. تو شی از آلویز بین پروٹیکٹیڈ بائی مین. ایسے ہی ہے نا، we look forward. اگر ہم بیٹی ہیں تو ہم باپ اور بھائی کو دیکھتے ہیں، اگر ہم بیوی بنتے ہیں تو ہم اپنے شوہروں کی طرف دیکھتے ہیں، پھر ہم اپنے بیٹوں کی طرف دیکھتے ہیں. اور مرد کا رول ہماری زندگی میں بہت رہتا ہے. تو ہم اس صورت میں یہ بھی سیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اسٹرینتھ مرد کو کیوں دی ہے. عورتوں کے جہاں حقوق سیکھیں گے نا، وہاں مرد کی عزت اور تکریم کیوں کرنی ہے وہ بھی سیکھیں گے انشاءاللہ. اور یہ سارا کچھ جو بیس کرتا ہے اس کی ایک بنیاد ہے. آپ کو پتہ ہے سورہ نساء کی جو پہلی آیتیں ہیں وہ کہاں پہ استعمال ہوتی ہیں، کہاں پڑھی جاتی ہیں وہ؟ اگر آپ لوگوں نے وہ آیتیں ٹیکسٹ قرآن کا کھول کے دیکھا ہے تو خطبہ نکاح میں، اور جو ایک یہ نکاح کا جو بانڈنگ ہوتی ہے، اور ویسے بھی جو بھی ہمارے ریلیشنز بنتے ہیں بینگ اے وومن، ان کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ ان کی بنیاد کس چیز پہ ہونی چاہیے؟ لیٹس سے دیٹ کہ ان کی بنیاد کیا ہونی چاہیے، کس طرح ان کو ہمیں آگے لے کے چلنا ہے؟ تقویٰ کی بنیاد پر. اور اس صورت میں تقویٰ کا بہت ذکر آئے گا، ٹھیک ہے. تو ہم نے انشاءاللہ کیا کرنا ہے، جب ہم یہ صورت استاذہ کے ساتھ کریں گے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اپنے اندر تقویٰ کیسے لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو ہم عمل کی باتیں سیکھیں گے، قرآن کا ٹیکسٹ سیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات سیکھیں گے، اور ساتھ ساتھ ہم اوپننگ سیشن میں تقویٰ، حصول تقویٰ کے لیے دعائیں بھی سیکھیں گے. ٹھیک ہے، چلیں آج کی دعا ہم سٹارٹ کرتے ہیں. اس کو ہم انشاءاللہ 2 پارٹس میں کریں گے. عبداللہ بن مسعود کی دعا ہے، بہت خوبصورت دعا، آل دو تھوڑی لمبی ہے، لیکن آئی فیلٹ کہ ہمیں یہ دعا جو ہے ایک دفعہ ہماری نظروں سے گزر جانی چاہیے، تاکہ پوری صورت میں پھر ہم یہ چیزیں، اور ہم انشاءاللہ اس کو جتنی دیر ہمارا یہ چلے گا تو ہم ریلیٹڈ دعائیں کرتے رہیں گے. لیکن آغاز ہم اس سے اس لیے کریں کہ بڑی جامع اور مفصل دعا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا. انشاءاللہ ڈیورنگ دا ہول ٹائم ہم اس کو پڑھتے رہیں گے تو ہمیں یاد بھی ہو جائے گی. عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ وہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم البسنا لباس التقوی والزمنا کلمۃ التقوی وجعلنا من اول النہی وامتنا حین ترضی وادخلنا جنۃ المأوی وجعلنا ممن بر واتقى وصدق بالحسنى ونهى النفس عن الهوى وجعلنا ممن تيسره لليسرى وتجنبه العسرى. اے اللہ ہمیں تقوی کا لباس بنا اور ہمیں تقوی والی بات پر قائم فرما، ہمیں عقل والوں میں شامل فرما، ہمیں موت دے جب تو ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں جنت المأوی میں داخل فرما، متقی لوگوں میں شامل فرما، نیکی کرنے والوں، بھلائی کی تصدیق کرنے والوں اور اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی سے باز رکھنے والوں میں بنا، ہمیں ان میں سے بنا جن کے لیے تو آسانی فراہم کرتا ہے اور جنہیں مشکل سے دور رکھتا ہے. تو البسنا لباس تقوی، تقوی کا لباس کیا ہوتا ہے کہ اللہ، انسان شعوری طور پہ اللہ تعالیٰ کی
ہر اس بات کو کرے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اور ہر اس بات کو چھوڑ دے جس میں تھوڑا سا بھی ناراضگی کا فیکٹر پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور انسان کا اٹھنا بیٹھنا بات کرنا اوڑھنا بچھوڑنا کس کے لیے ہو؟ للہ اور فلہ، اللہ کے ڈر سے۔ کسی کے ساتھ معاملہ، کیونکہ ہم سورہ نساء کرنے جا رہے ہیں نا، تو معاملات کا بہت ذکر آئے گا، تو کسی کے ساتھ معاملہ کرنا ہے تو وہ بھی اللہ کے ڈر کی بنیاد پر سے معاملہ کرنا ہے نا۔ وَأَلْزِمْنَا کلمت التقویٰ، جب ہم بات کریں تو ہماری زبان سے اچھے کلمات ادا ہوں جو دوسرے کا دل دکھانے کا باعث نہ بنے، جس سے آپس کے معاملات خراب نہ ہوں۔ اور پھر کیا ہے، ہمیں عقل والوں میں شامل فرما دے۔ تو عقل والا کون ہوتا ہے؟ جو اپنے خالق کی پہچان رکھتا ہے، جو اپنے مالک کی پہچان رکھتا ہے، وہ جو یہ جانتا ہے کہ میرے پاس ہر نعمت اور ہر چیز کس کی دی ہوئی ہے، مجھے اس کا اوبیڈینٹ بن کے رہنا ہے۔ ہمیں عقل مند کی یہی نشانی نا، وہ بندہ تو عقل مند نہیں کہلائے گا کہ جو اپنے مالک کی نافرمانی کرے اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کا مس یوز کرے۔ کیا ہم اس بندے کو عقل مند کہہ سکتے ہیں نحمده عام ونصلي زندگی على میں بھی؟ رسوله الكريم اما بعد چلیں انشاءاللہ اس کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ استاذہ کا سیشن سٹارٹ ہو رہا ہے الله الرحمن الرحيم انشاءاللہ، ہم ٹیلی گرام میں پوسٹ کر دیں گے۔ تو استاذہ کا سیشن سٹارٹ ہو رہا ہے، انشاءاللہ ہم واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورت النساء مکی سورت ہے، اس کی آیات کی تعداد 176 ہے، اور یہ مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے چوتھے نمبر پر ہے۔ یہ سورت الممتحنہ کے بعد نازل ہوئی۔ اس سورت کا آغاز یا ایہا الناس کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سورت النساء کے علاوہ ایک اور سورت میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ آغاز یا ایہا الناس کے ساتھ ہی کرتے ہیں، اور وہ ہے سورت الحج۔ سورت النساء میں یعنی قرآن کے پہلے حصے میں ہے، یا ایہا الناس کہہ کے خطاب کیا گیا، اور الحج قرآن کے دوسرے حصے میں ہے۔ یہ سورت الممتحنہ کے بعد نازل ہوئی، اور اس کا وجہ تسمیہ یعنی اس کو سورت النساء کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں آنے والے اکثر احکام عورتوں سے متعلق ہیں، جو اتنے زیادہ بیان کیے گئے ہیں، یعنی خواتین سے متعلق احکام، کہ کسی دوسری صورت میں اتنے احکام نہیں پائے جاتے۔ اسی لیے اس کو سورت النساء الکبریٰ کہا جاتا ہے، اگرچہ دیگر صورتوں میں جیسے سورت الطلاق ہے اور سورت الممتحنہ وغیرہ ہیں، ان میں بھی خواتین سے متعلق احکامات پائے جاتے ہیں، اور سورت الطلاق کو اس کے مقابلے میں سورت النساء الصغریٰ کہا جاتا ہے، کہ چھوٹی سورت النساء۔ اس سورت کے فضائل اور خصائص میں سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا تھا کہ میں تم سے یہ سورت سننا چاہتا ہوں۔ سنن نبی داؤد کی روایت میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، مجھ پر سورت نساء کی قرات کرو، یعنی مجھے پڑھ کے سناؤ۔ میں نے عرض کیا، کیا میں آپ پر پڑھوں، حالانکہ آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، میں اپنے علاوہ کسی اور سے سننا چاہتا ہوں۔ چنانچہ میں نے قرات کی، حتیٰ کہ جب میں اس آیت پہ پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، آیت 41 ہے، پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے؟ تو میں نے اپنا سر اٹھا کر دیکھا تو آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی تھی۔ یہ سورت طوال صورتوں میں سے ہے، یعنی لمبی صورتوں میں سے ہے۔ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تورات کی جگہ 7 ابتدائی طویل صورتیں دی گئیں، زبور کی بجائے 100 آیات والی صورتیں دی گئیں، انجیل کے بدلے مثانی دی گئیں، اور مجھے مفصل صورتوں کے ساتھ فضیلت دی گئی۔ تو 7 طوال جو ہیں یہ البقرہ سے التوبہ تک ہیں، المعین جو ہیں یہ سورت یونس سے الحجرات تک، اور بعض قاف تک کہتے ہیں، اور پھر مفصلات ہیں جو سورت الحجرات سے الناس تک ہیں، یا سورت قاف سے الناس تک، قرآن کے آخر تک۔ طوال صورتوں کو سیکھنے والا عالم کہلاتا ہے۔ اگر آپ اس صورت کو اچھی طرح سمجھ کر، سیکھ کر
پڑھیں گے تو یہ آپ کے لیے ایک فضیلت کی بات ہے. اس لیے پوری توجہ کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ ہر آیت کو سمجھنا ہے اور ہر آیت کے ہر حصے کو بھی سمجھنا ہے. حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کی ابتدائی 7 صورتیں حاصل کر لے وہ بہت بڑا عالم ہے. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اہل علم میں سے کر دے. تو آئیے ہم آغاز کرتے ہیں پہلی آیت سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى. اے لوگو، ڈرو اپنے رب سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتوں کو کاٹنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تم پر پوری طرح نگران ہے. یا ایہا الناس، یا ایہا الناس کہہ کر تمام انسانوں کو خطاب ہے. اس سورت کے نازل ہونے سے لے کر جب تک اس زمین پر لوگ باقی ہیں اس وقت تک کے تمام لوگوں سے اللہ سبحانہ وتعالی خطاب فرما رہے ہیں. کسی ایک خاص قبیلے یا قوم کے لیے یہ خطاب خاص نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے بھی نہیں، بلکہ تمام انسانوں کو دعوت دی جا رہی ہے جو بھی قرآن سن رہے ہیں، جو بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، اور جو آئندہ اس کو پڑھیں اور سنیں گے. یا ایہا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اپنے رب سے ڈرو. تقوی کا لفظ عام طور پر ڈرنے کے معنوں میں ترجمہ کیا جاتا ہے، جبکہ تقوی کا لفظی معنی ہے بچنا. ایک طرف تقوی کا معنی ہے اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، اور دوسری طرف اس کے منع کیے ہوئے کاموں سے بچنا. اور بچتا انسان کب ہے؟ جب ڈرتا ہے. تو اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. یہاں ربکم کا لفظ آیا ہے جو تمہارا خالق، تمہارا مالک اور تمہارا مدبر ہے. تقوی انسان کے تمام اعمال کی درستگی کا باعث ہے. تقوی ہوگا تو ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں گے، تقوی ہوگا تو ہم مبالغہ آرائیوں سے بچیں گے، کیونکہ سورۃ النساء میں انسانوں کے حقوق کی بات کی گئی ہے. تو تقوی ہوگا تو ہم دوسروں کے حقوق ادا کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری اور خفیہ ہر حالت میں تقوی کی تلقین کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، میں تمہیں خفیہ اور ظاہر ہر طور پر اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو جب یمن کی طرف بھیجا گیا تو انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی وصیت کیجیے. آپ نے فرمایا، حسب استطاعت اللہ کا تقوی اختیار کرو، ہر پتھر اور درخت کے پاس اللہ کا ذکر کرو، جب کوئی برائی تم کرو تو اسی وقت توبہ کرو، مخفی برائی کی توبہ مخفی انداز میں اور علانیہ گناہ کی توبہ علانیہ انداز میں ہونی چاہیے. تو حقیقت یہ ہے کہ تقوی ہر نیکی کی بنیاد اور ہر نیکی کی جڑ ہے،
اور ہر گناہ سے بچنے کا راز ہے۔ تقوی انسان کے اعمال کو خوبصورت بناتا ہے۔ ابو ذر کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ کے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ تقوی تمہارے تمام معاملات کو بہت خوبصورت بنانے والا ہے۔ یعنی جب دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کی محبت ہوگی، جب ہم ایک ہوش مند انسان کی طرح زندگی بسر کریں گے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر بھی عمل کریں گے اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے بھی بچیں گے، تو ہمارا ایمان بھی گڑ جائے گا ہمارے دلوں میں، اور پھر ہماری عبادات بھی خوبصورت ہو جائیں گی، اور ہمارے معاملات اور ہمارے اخلاق ہر چیز میں بہتری تبھی آئے گی جب اللہ کا تقوی ہوگا۔ تو تمام انسانوں کو کہا جا رہا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، الذی خلقکم من نفس واحدۃ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، جیسا کہ سورۃ الانعام میں آتا ہے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، وہ ہے جس نے تمہیں نفس واحدہ سے پیدا کیا۔ تو تمام انسانوں کی تخلیق ایک ہی انسان سے ہوئی ہے، اور وہ انسان کون ہے؟ آدم علیہ السلام ہے۔ ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اس لیے ہمیں باہمی ایک دوسرے پر فخر کرنا، تکبر کرنا، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا۔ ہمارے اندر عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے، اچھے اخلاق ہونے چاہیے، جس کی وجہ سے ہی انسانوں کے باہمی معاملات درست ہو سکتے ہیں، کمزوروں کو ان کے حقوق مل سکتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اول و آخر جتنے بھی لوگ ہیں، ہر رنگ اور ہر نسل کے، وہ سب کے سب بھی آدم کے اولاد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق کے دنوں میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے، یعنی تم آدم کی اولاد ہو۔ آگاہ ہو جاؤ، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی سرخ رنگ والے کو کالے رنگ والے پر، اور کسی سیاہ رنگ والے کو سرخ رنگ والے پر کوئی فضیلت اور برتری حاصل نہیں مگر تقوی کے ساتھ، جیسا کہ سورۃ الحجرات میں بھی آتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ وخلق منها زوجہا، اور اسی نفس سے، اسی جان سے اس کا جوڑا پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی علیہ السلام کو وجود بخشا، جس کی وضاحت حدیث میں بھی آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو انہیں مٹی اور پانی سے پیدا کیا، اور حوا علیہ السلام کو ان کی چھوٹی پسلی سے پیدا کیا، سب سے اوپر والی پسلی سے۔ اور یہ اس لیے منہا، تاکہ عورت اور مرد کے درمیان اس طرح کی تفریق نہ ہو، باہمی عداوت نہ ہو، نفرت نہ ہو۔ کہنے کا مطلب کیا تھا کہ تم ایک دوسرے سے ہو، یعنی پھر آدم اور حوا سے وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور ان دونوں سے پھر بہت سے مرد اور عورتیں آگے پھیلا دیے۔ تو مرد ہو یا عورت ہو، جس کے اندر تقوی ہوگا وہی اللہ کے ہاں زیادہ عزت والا ہوگا۔ اور پھر یہ ہے کہ باہمی محبت اور احترام اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون تبھی ہو سکتا ہے جب دونوں کے درمیان ایک کمپینین شپ ہو۔ تو پسلی جو ہوتی ہے انسان کے وجود کا ایسا حصہ ہوتا ہے جو اس کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، اور اس سے ایک انس محسوس ہوتا ہے انسان کو۔ تو یہاں خلق منہا زوجہا، اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور اس لیے بھی کہ تاکہ انسان اس سے سکون حاصل کرے، یعنی جوڑے کا مقصد اور مطلب کیا ہے جوڑا ہونے کا، کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہوں، محبت کا باعث ہوں، تعاون کا باعث ہوں، زندگی کے مشکل سفر میں ایک دوسرے کے لیے مدد اور سہارا ہوں۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ بث کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا اور متفرق کر دینا، یعنی دونوں کی جو اولاد ہے وہ دنیا میں پھیل گئی مختلف اصناف اور صفات کے ساتھ،
جیسے سورۃ الحجرات میں آتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگو بے شک ہم نے تمہیں ایک نر اور ایک مادہ سے پیدا کیا اور ہم نے تمہیں قومیں اور قبیلے بنا دیا۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو اور رشتہ داریوں کے معاملے میں بھی۔ یہاں دوبارہ واتقوا اللہ کی بات آئی، اوپر واتقوا ربکم ہے، یہاں واتقوا اللہ ہے، وہاں ربوبیت ہے جس میں محبت ہے کہ وہ تمہیں پیدا کیا، اس نے پالا پوسا، تمہیں سب کچھ دیا، تمہارا خیال رکھا۔ تو اس میں انسان کے اندر ایک یعنی جو ہمارا محسن ہوتا ہے، جو ہم پر احسان کرتا ہے، جو ہمیں سب کچھ دیتا ہے، تو اس کی طرف ہم نیچرلی انکلائنڈ ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر واتقوا اللہ، جب انسانوں کے حقوق کی بات آئی تو پھر اللہ سے ڈرو، الوہیت کی بات ہے، اور الوہیت کے اندر تخویف ہے، تخویف کا مطلب ہے خوف دلایا گیا ہے، ڈرنے کی بات ہے یہاں پر۔ الذی تساءلون بہ، کہ جس کے نام کے ساتھ آپ ایک دوسرے سے اپنے حقوق کا سوال کرتے ہیں۔ یعنی آدمی جب کسی کا دل نرم کرنے کے لیے، اپنا حق مانگنے کے لیے بات کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ میں آپ سے اللہ کے نام پہ سوال کرتا ہوں کہ آپ یہ کام کریں یا یہ کام نہ کریں۔ اور ویسے بھی یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم سے اللہ کے نام پہ پناہ طلب کرے اس کو پناہ دے دو، اور جو تم سے اللہ کے چہرے کے واسطے سے سوال کرے اس کا سوال رد نہ کرو، اس کو بھی دے دو۔ یعنی میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہتی ہوں کہ ایسا کرو یا ایسا نہ کرو، تو وہ پھر اگر کوئی آپ کو اللہ کا واسطہ دے دے، جو اللہ کا نام بیچ میں لے آئے بس وہاں پر ہار جاؤ، بس کام کر دو اس کا، اگر وہ ناجائز کام نہیں تو۔ اور پھر والارحام، والارحام کو اگر زبر کے ساتھ پڑھا جائے جیسے کہ عموماً ہمارے مصاحف میں ہے تو اس کا مطلب ہے اور رحموں سے، رشتوں سے بھی ڈرو، یعنی ان کو کاٹنے سے ڈرو، رشتہ داریوں کو نبھاؤ۔ اور یہاں ارحام کی ویلیو بھی بتائی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بعد رشتوں کا ذکر کیا ہے کہ جیسے اللہ کا ڈر ہے تو ایسے ہی رشتوں کو نبھانے کے بارے میں بھی خوف خدا کرو۔ اور حمزہ کی قرات میں اس کو والارحامی بھی پڑھا گیا ہے، یعنی زیر کے ساتھ۔ تو اور والارحامی تو مطلب یہ کیا ہوگا کہ تم رشتہ داروں کے معاملے میں رشتوں کا بھی واسطہ دے کے سوال کرتے ہو، یعنی جیسے اللہ کے نام کا واسطہ دیتے ہو ایسے ہی رشتوں کا بھی واسطہ دیتے ہو۔ تو میں تم سے جی میں تو یعنی کہ میں تمہاری مثلاً میں تمہاری ماں ہوں تو تمہیں اپنی ماں کے ماں ہونے کا خیال کرنا، تمہیں اس رشتے کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ تمہاری بہن ہے، اس کا حق پہچانو۔ یہ تمہارا چچا ہے، یہ تمہارا ماموں ہے۔ تو جب ہم رشتوں کے نام لے لے کے دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں یا ان کو حقوق کی یاد دہانی کراتے ہیں تو یہ بھی ایک طرح سے ان کو آنر دینے والی بات ہے۔ یعنی تم اس بات سے ڈرو کہ تم رشتہ داریوں کو توڑو اور ان کے حق ادا کرنے میں کوتاہی کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صلہ رحمی کرو۔ اور صلہ رحمی میں چاہے انسان صرف سلام دعا ہی رکھے، یعنی ضروری نہیں کہ روز ملاقات کرے یا ایک دوسرے کے پاس آئے جائے، حسب ضرورت۔ کسی کو مال کی ضرورت ہے، کسی کو عیادت کی ضرورت ہے، کسی کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، کسی کو حوصلے کی ضرورت ہے، کسی کو علم کی ضرورت ہے، یعنی جیسے جیسے رشتہ دار آپ کے ضرورت مند ہیں آپ ان کو نفع پہنچاؤ۔ حدیث میں آتا ہے اپنی رشتہ داریوں کو تازہ رکھو چاہے سلام کے ساتھ، یعنی اور دور بیٹھے ہزاروں میل پہ، اب آپ یہاں کینیڈا میں بیٹھے ہیں تو آپ کس طرح روز ملنے جا سکتے ہیں پاکستان یا انڈیا یا جہاں بھی بیک ہوم، تو اس کے لیے کیا ہے کہ آپ سلام دعا کر سکتے ہو، فون پہ بات کر سکتے، یہ بھی صلہ رحمی ہوگی، اس کی بھی برکتیں ہوگی۔ انس بن مالک کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جس شخص کو پسند ہو کہ اس کے رزق میں وسعت ہو یا اس کی عمر دراز ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ اور یہ دو باتیں ہم میں سے ہر ایک کو پسند ہیں کہ ہماری عمر لمبی ہو اور ہمارا رزق زیادہ ہو، مال زیادہ ہو، وسائل زیادہ ہو، عمر صحت زیادہ ہو، اور ہم زیادہ دیر تک اس دنیا میں انجوائے کریں، ہر شخص کی خواہش ہے۔ تو اس کی کیا ہے؟
اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. لیکن وہ اتنا کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہوتا ہے. اور صلہ رحمی صرف یہ نہیں ہوتی کہ جب وہ اچھا کریں تو اچھا کرو، وہ اچھا نہ بھی کرے تو بھی تم ان کے ساتھ اچھا کرو، یعنی ڈھیٹ بن کے بھی اچھا کرو. تاکہ اور کس کے لیے کرو؟ اللہ رب العزت کے لیے کرو. جس دل میں تقوی ہوگا اور جس دل میں اخلاص ہوگا وہ لازمی طور پر دوسروں کے حقوق کا خیال رکھے گا. اور پھر آپ دیکھیے کہ تعلقات تبھی اچھے رہتے ہیں کہ جب انسان ایک دوسرے کا لحاظ رکھے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو نہ بنا لے، اس باتوں کے پیچھے نہ پڑ جائے، بحث مباحثے میں نہ پڑے، لڑائی جھگڑے میں نہ پڑے. اور اس کے لیے ایک چھوٹی سی ٹپ یہ ہے کہ جو باتیں آپ کو دوسروں میں اچھی نہیں لگتی وہ اپنے اندر سے نکال دیں، تو انشاءاللہ تعلقات خود بخود اچھے ہونے. یعنی کوئی ایک طرف اچھا ہوگا تو دوسرا بھی دیکھ کے اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ. اور اچھے اخلاق کی 10 باتوں میں سے 9 کیا ہے کہ انسان تغافل سے کام لے، دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرتا چلا جائے، ان کے برے رویوں کو اگنور کرتا چلا جائے، اور یہ سب کچھ صرف اللہ کی خاطر کرے. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگرانی کرنے والا ہے. رقیب کہتے ہیں آگاہ کو، محافظ کو، جاننے والے کو. رقبہ کہتے ہیں کسی چیز کی حفاظت کے لیے مقرر ہو جانا. یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کے تمام اقوال اور تمام اعمال پر سخت نگرانی کر رہا ہے. کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ سے بھولی ہوئی نہیں، چھوٹی ہوئی نہیں. اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا تقاضا کیا ہے کہ پھر ہم وہ کام کریں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور وہ چھوڑ دیں جو اسے پسند نہیں ہے، اور اس کو محسوس بھی کریں. اور یہ صرف اس لیے نہیں کہ گناہ کرتے ہوئے اللہ کی نگرانی کو محسوس کریں، اچھے کام کرتے ہوئے بھی. احسان کس کو کہتے ہیں؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. کہ احسان کا معاملہ کیا کب ہو سکتا ہے؟ کہ تم اس طرح عبادت کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ورنہ وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. اور پھر یہ کہ اسی سے لفظ مراقبہ بنا ہے، یعنی انسان اپنا مراقبہ کرتا رہے، یا اللہ تعالیٰ کے کی نگرانی یا مراقبے کا احساس رکھے، اور کانشیس زندگی گزارے، غفلت کی زندگی نہ گزارے. سورت کی ابتدا میں یہ جو تمہید باندھی گئی ہے یہ اس لیے ہے تاکہ آئندہ جتنے بھی احکامات دیے جائیں گے، چاہے وہ عورتوں سے متعلق ہیں، چاہے وہ بچوں سے، یتیموں سے متعلق ہیں، چاہے وہ کسی اور سے متعلق ہیں، وہ اسی صورت میں ادا ہو سکتے ہیں جب انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نگرانی کا پکا یقین ہو کہ وہ ہمارے اوپر وَإِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حافظ، کہ وہ ہم پر نگران ہے، وہ دیکھ رہا ہے. میں نے کہیں ڈنڈی ماری، کہیں کوئی زیادتی کی، کہیں کسی پہ الزام تراشی کی، کہیں کسی کو تانا دیا یا کسی کی غیبت کی، تو وہ دیکھ رہا ہے اور اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین و آسمان میں سے کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، لہٰذا مجھے شرافت کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے. اور اس آیت کی اسی اہمیت کے پیش نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خطبے کا حصہ بنا لیا تھا، جس کو خطبہ حاجت کہتے ہیں. شادی بیاہ کے موقع پر یا اہم مواقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو خطاب کرتے تو 3 آیتیں پڑھا کرتے تھے. ان میں سے پہلی آیت یہی تھی، اور باقی 2 آیات میں بھی اللہ کے تقوی کا حکم ہے. وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا. اور یتیموں کے مال ان کے حوالے کر دو، اور تم ناپاک مال کو پاک سے تبدیل نہ کرو، اور ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے. وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، اس صورت میں جن حقوق العباد کا ذکر ہے ان میں سے پہلا حکم ہے یہ جو یتیموں کے بارے میں ہے. یتیم کا لفظ یتم سے ہے. یتم کا معنی ہوتا ہے اکیلے رہ جانا. یتیم وہ بچہ ہوتا ہے جس کا باپ فوت ہو چکا ہو، جو اس کی کفالت کرتا تھا. اور نابالغ بچے کو یتیم کہتے ہیں جو وہ چھوٹے ہوں، کمزور ہوں، اپنی ضروریات کا خود خیال نہ رکھ سکتے ہوں. بلوغت کے بعد یتیمی نہیں ہوتی، یعنی عقل میں پختگی آنے تک یتیمی رہتی ہے،
اس کے بعد حالت یتیمی ختم ہو جاتی ہے۔ علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو یاد رکھا کہ احتلام کے بعد یتیمی نہیں ہے، یعنی لڑکوں کو جب احتلام ہونے لگے، لڑکیوں کو جب حیض آنے لگے، اور عموماً یہ عمر جس کو فقہا کی اکثریت بلوغت کی عمر بتاتی ہے وہ 15 سال ہے، یعنی جب، اور اس میں لڑکوں کی عموماً آواز بھی بھاری ہو جاتی ہے، یا داڑھی مونچھیں نکلنے لگتی ہیں، یا سمجھداری کا وقت آ جاتا ہے، تو یہ اس کے مال کو اس کے سپرد کرنے کا وقت ہے۔ لیکن اس کے لیے پھر آگے شرائط بھی بتائی گئی کہ صرف یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کوئی فزیکلی بالغ ہو گیا ہے، اس کی عقل کو بھی دیکھا جائے گا، جیسا کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 6 میں آتا ہے کہ یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ جب وہ بلوغت کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان سے کچھ سمجھداری معلوم کرو تو ان کے مال ان کے سپرد کر دو۔ اور یہاں خطاب کس سے ہے؟ یعنی وآتو کون دے؟ یعنی جو یتیموں کے نگران ہوں، وصی بھی کہتے ہیں ان کو، اولیاء بھی کہتے ہیں، یعنی جو اکیڈمک ٹرمز ہیں۔ یتیم کے ساتھ اوورآل پورے معاشرے کو حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل عرب کے معاشرے پر تنقید کرتے ہوئے فرمایا تھا سورۃ الفجر میں، کلا بل لا تکرمون الیتیم، ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے، عزت نہیں کرتے۔ تو ہم سب کو لازم ہے کہ یتیم کی عزت کریں، اس کو اہمیت دیں، اور اس کی ضروریات کا خیال رکھیں، اور خصوصاً جو لوگ ان کے نگران ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے یا کسی دوسرے کے یتیم بچے، اپنے سے مراد ماں، جیسے ماں اپنے یعنی شوہر کے فوت ہونے کے بعد جن بچوں کو پالتی ہے جو یتیم ہوتے ہیں، فرمایا اپنے یا کسی دوسرے کے یتیم بچے کی پرورش کرنے والا میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے بشرطے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہو۔ امام مالک نے شہادت والی اور درمیانی انگلی سے اشارہ کیا، یعنی ساتھ ساتھ ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، جس نے کسی اپنے، اور اپنے سے مراد اپنے رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، یا دوسرے آدمی کے یعنی غیروں کے یتیم بچے کو اپنے ساتھ ملا لیا، اپنے گھر رکھ لیا، یہاں تک کہ اللہ اسے غنی کر دے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، یعنی اتنا اجر ہے۔ پھر اسی طرح آپ نے فرمایا، جو شخص، یہ مسند احمد کی روایت ہے، جو شخص مسلمان ماں باپ کے کسی یتیم بچے کو اپنے کھانے اور پینے میں اس وقت تک شامل رکھتا ہے جب تک وہ اس مدد سے مستغنی نہیں ہو جاتا، یعنی خود نہیں کمانے لگ جاتا، تو اس کے لیے یقینی طور پر جنت واجب ہو جاتی ہے، یعنی اتنا بڑا نیکی کا کام ہے۔ اسی طرح بعض اوقات اس کو اپنے گھر تو نہیں لا سکتے آپ، یا کھانے پینے میں شریک نہیں کر سکتے، لیکن ان کے لیے دوڑ دھوپ کرنا، یعنی کوئی یتیم خانہ ہے اور اس میں آپ والنٹیئر کرتے ہیں، یا کسی بھی طرح یتیم کا کوئی خیال رکھتے ہیں، فرمایا بیوہ اور مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا ایسا ہے جیسا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، یا جیسا کہ وہ نمازی جو نماز سے نہیں تھکتا، یعنی مسلسل نمازیں پڑھے جاتا ہے، اور جیسا کہ وہ روزے دار جو کبھی روزے سے ناغہ ہی نہیں کرتا۔ اتنی ہمت کس میں ہے؟ تو یتیموں کی کفالت کب تک ہوگی؟ جب تک اللہ ان کو غنی نہ کر دے، جب تک وہ بے نیاز نہ ہو جائیں۔ تو کیا یہاں پر کیا فرمایا گیا؟ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، اور دو یتیموں کو ان کے مال، یعنی جب وہ بڑے ہو جائیں۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور خبیث کو طیب سے بدل کر مت دو، یعنی خبیث کو طیب سے مت بدلو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی جو یتیم کا ذمہ دار ہے وہ یتیم کے مال سے عمدہ چیز لے کر اس کے بدلے میں اس کو گھٹیا چیز نہ دے۔ اسی طرح یہ معنی بھی کیا گیا ہے کہ یتیم کا مال متولی کے لیے خبیث ہے، حالانکہ وہ بالذات خبیث نہ بھی ہو، لیکن اگر اس بچے کا مال وہ لیتا ہے تو چاہے وہ کتنا ہی قیمتی ہو، یہ اس کے حق میں خبیث ہو جائے گا، لینے والے کے حق میں، لیکن اپنا مال اس کا طیب ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اپنا طیب مال چاہے وہ گھٹیا ہی ہے کچھ، وہ یتیم کو دے کر اس کا اچھا مال نہ لو، کیونکہ وہ جب اس کا اچھا مال تمہارے پاس آئے گا تو خبیث ہو جائے گا۔
اور مطلب یہ کہ اپنا دے کر اس کا مت لو کسی بھی صورت میں. اگر اس کا اچھا ہے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں اچھا تب بھی یہ تبادلہ نہ کرو تم. یعنی عمدہ چیز خود لے کر، اور خاص طور پر عمدہ چیز خود لے کر گھٹیا یتیم کو دینا جو ہے اس سے منع کیا گیا. سدی کہتے ہیں وہ لوگ اس طرح کیا کرتے تھے کہ یتیم کے مال سے موٹی تازی صحت مند بکری خود رکھ لیتے اور اس کے بجائے یتیم کو دبلی پتلی بکری دے دیتے اور کہتے کہ یہ بکری کے بدلے میں بکری ہے. تو اسی طرح کسی بھی چیز، چاہے لباس ہو، چاہے خوراک ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو، چاہے زیور ہو، جو بھی یتیم کے والدین چھوڑ کر گئے ہیں ان کو تم بغیر حق کے لے نہیں سکتے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور نہ تم کھاؤ ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر، یعنی مکس مت کرو. اس کا کیا مطلب ہے؟ اموالہم و اموالکم، یعنی خاص طور پر یہاں کھانے کا جو ذکر کیا گیا تو اس کا مطلب نہیں کہ ان کے آٹے کے ساتھ اپنا آٹا نہیں ملاؤ، اس کی تو آگے جا کے اجازت دی گئی ہے. مطلب یہ ہے، اور کھانے کا لفظ اس لیے استعمال ہوا ہے کہ سب سے زیادہ تو مال کھانے میں ہی استعمال ہوتا ہے، کھانے پینے پر ہی زیادہ خرچ ہوتا ہے. اور پھر یہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کہے کہ اچھا کھانے میں تو میں نہیں مکس کرتا لیکن باقی چیزوں میں میں اس کو مکس کر لیتا ہوں. تو اس کی بھی اجازت نہیں کسی بھی چیز کی اجازت نہیں ہے کہ تم ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا لو. کیونکہ اچھا مکس کرنے سے کیا نقصان ہوگا؟ پھر یہ نہیں پتہ چلے گا اس کا کتنا ہے تمہارا کتنا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تم پھر اس کے مال میں سے زیادہ اپنی طرف کر کے استعمال کر جاؤ. انہو کان حوبن کبیرہ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے. حوب حابہ یحوب حوبن سے اسم مصدر ہے، اور یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی بندہ گناہ کا کام کر لیتا ہے. ایک ہوتا نا اسم ذنب، وہ بھی گناہ کے لیے آتے ہیں، لیکن حوب اور بنیادی طور پر اونٹوں کو ڈانٹنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر بتایا گیا کہ یتیم کا مال ہڑپ کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میں 2 ضعیفوں کا حق مارنا حرام کرتا ہوں، یتیم کا اور عورت کا. نیکسٹ آیت ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، اور اگر تمہیں خوف ہو کہ تم یتیم لڑکیوں سے انصاف نہ کر سکو گے تو دوسری عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آئیں 2 اور 3 اور 4 سے نکاح کر لو. پھر اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی کافی ہے، یا تمہارے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہوئے یعنی لونڈیاں، یہ زیادہ قریب ہے کہ تم ایک کی طرف نہ جھک جاؤ. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، یہاں یتیم بچیوں کے اولیاء کو خطاب ہے جو ان کے ذمہ دار ہے. یعنی اگر تمہیں ڈر ہو کہ ان یتیم بچیوں کے ساتھ نکاح کر کے ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ نہ کر سکو گے، مہر کم دو گے یا ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کر سکو گے، تو ان کے علاوہ دوسری بچیوں سے شادی کرو، اور اس میں زیادہ تر میکسیمم کہاں تک جا سکتے ہو؟ 4 تک. اصل میں اس آیت کے پیچھے ایک کانٹیکسٹ ہے، ایک یعنی کہ حضرت عائشہ کی وہ روایت ہے جس سے عرب معاشرے کی ایک جھلک بھی پتہ چلتی ہے اور اس آیت کی پوری طرح سمجھ بھی آتی ہے. عروہ بن زبیر جو حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے کہ انہوں نے حضرت عائشہ سے اس آیت کا مطلب سمجھا کہ اس کا کیا مطلب ہے. تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اے میرے بھانجے، اس سے مراد وہ یتیم لڑکی ہے جو اپنے سرپرست کی زیر کفالت ہوتی، وہ اس کے مال میں بھی شریک ہوتی، پھر اس سرپرست کو اس کا مال اور جمال پسند آ جاتا تو اس سے نکاح کر لیتا، لیکن مہر دینے کی بابت اس کی نیت بدلی ہوئی ہوتی، یعنی وہ اسے اتنا مہر نہ دیتا جو اس لڑکی کو کسی دوسرے مرد سے مل سکتا تھا. تو اس سے منع کیا گیا کہ یتیم لڑکی کا حق مہر نہ مارا جائے.
اور صرف یتیم لڑکی کا نہیں، کسی بھی عورت کا حق مہر مارنا جو ہے یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے. تو اگر وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم یتیم بچیوں کے معاملے میں انصاف نہیں کر سکو گے، تو پھر کیا محذوف ہے یہاں؟ پھر ان سے شادی مت کرو، پھر ان کے علاوہ دوسری عورتوں سے شادی کرو. اور شادی کے معاملے میں یہاں ایک اور اصول بتا دیا گیا ساتھ ہی اس کانٹیکس میں کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، نکاح کرو جو تمہیں پسند آئے. یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زبردستی کا نکاح نہیں کرنا چاہیے. طابہ کا لفظ طیب سے ہے، یعنی اس عورت سے شادی کرو جس کا دین، مال، حسب، نسب، حسن و جمال اور دیگر صفات جو نکاح کی طرف راغب کرتی ہیں انسان کو، ان کو سامنے رکھو. یعنی ایسے ہی کسی سے شادی مت کر لو کہ جو زبردستی کی ہو اور پھر اس کے بعد تم نبھا نہ سکو. اور اسی طرح والدین کو یا جو سرپرست ہیں ان کو بھی کسی لڑکے یا لڑکی کی شادی اپنی مرضی سے جبرن نہیں کر دینی چاہیے، بلکہ جن کی شادی ہو رہی ہے ان کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ ان کو بھی یہ یہاں رشتہ پسند ہے یا نہیں. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، اور طابہ کا لفظ طیب سے بھی ہے، یعنی ایک اور معیار بھی دیا جا رہا ہے کہ شادی اس بندے یا بندی سے کرو. یہاں تو خیر عورتوں کی بات ہے، لیکن دونوں لحاظ سے کہ جو طیب ہوں، پاکیزہ کردار کے مالک ہوں، اچھے لوگ ہوں، نہ کہ کسی کے ساتھ بھی وقتی طور پر متاثر ہو کر اس کے حسن سے تم شادی کر لو. اور پھر ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے کہ تنکح المرأۃ لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک. عورت کے ساتھ 4 باتوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسب نسب کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے دین کی وجہ سے. تم دین والی لڑکی کے ساتھ شادی کرو، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں. یعنی طیب عورت کا انتخاب کرو، اچھی عورت کا انتخاب کرو. اور اس کے لیے یہ بھی حکم ہے کہ نکاح سے پہلے عورت کو دیکھ لیا جائے. اور ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نطفوں کے لیے اچھی عورت کا انتخاب کرو، ہم پلہ عورتوں سے نکاح کرو، اور ہم پلہ مردوں کو اپنی بیٹیوں کا نکاح کر کے دو. یعنی بہت زیادہ معاشرتی فرق بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر اگر لڑکی بہت امیر گھرانے سے ہو تو لڑکا عموماً احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ہر وقت لڑکی کو ٹارچر کرتا رہتا ہے. اگر زیادہ پڑھی لکھی ہو مرد کے مقابلے میں تب بھی مرد احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے. یا یہ کہ بالکل ہی مرد بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ ہو اور لڑکی بالکل ان پڑھ ہو تو تب بھی وہ میچ نہیں بنتا. یعنی جب میچ کرو تو پھر اس میں کچھ سملیرٹیز بھی ہونی چاہیے تاکہ نباہ ہو سکے. اور حد کیا ہے نکاح کی؟ مثنا، یعنی ایک کے بعد 2، 3 اور 4 تک شادی کر سکتے ہو. 4 سے زیادہ کی اجازت ہمارے دین میں نہیں، وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا. اور اس آیت کے بھی کانٹیکس میں آتا ہے کہ غیلان بن سلمہ ثقفی نے جب اسلام قبول کیا تو اس کے نکاح میں 10 بیویاں تھیں، تو آپ نے فرمایا 4 کو منتخب کر لو، باقی کو فارغ کر دو. تو ایسے ہی ہوا. لیکن 4 تک رخصت دی جا رہی ہے، کوئی حکم نہیں دیا جا رہا. یعنی 4 تک کی اجازت ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ ہر مرد کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ ضرور 4 تک شادیاں کرے یا 2 شادیاں کرے یا 3 شادیاں کرے. کیونکہ آگے ہی فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، پھر اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو ایک ہی پھر ٹھیک ہے. یعنی ہر انسان کو اپنا پتہ ہوتا ہے کہ میں مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے کہاں کھڑا ہوں، میرے حالات کیا ہیں، میرے گھر کے حالات، میرے معاشرے کے جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کے حالات کیا ہیں، اور اس کے مطابق وہ فیصلہ کرے. نہ کہ صرف ایک بیوی سے ناراض ہو کر اس کو، یا اس کی کوئی عادت پسند نہیں تو ہر وقت اس کو دھمکی دیے رکھے میں دوسری کر لوں گا، میں دوسری کر لوں گا. تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. ہاں اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو اسلامی لحاظ سے 4 تک حلال ہے، یعنی وہ حرام کے دائرے میں نہیں. اور اس کی اجازت بھی اسی لیے دی گئی کہ بعض مردوں کی ضرورت ایک سے زائد کی بھی ہو سکتی ہے، تو اس صورت میں وہ حرام کی طرف نہ جائے بلکہ حلال طریقے سے نکاح کرے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، کہ ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی صورت میں انصاف کرنا چونکہ مشکل ہے،
کسی کی طرف قلبی میلان زیادہ ہوگا یا ضروریات زندگی اس کو زیادہ فراہم کی جا رہی ہوں گی، تو پھر ایسی صورت میں ایک ہی کافی ہے۔ اس حقیقت کو ایک اور جگہ پر مزید واضح کیا گیا سورۃ النساء میں ہی، وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور تم عورتوں کے درمیان ہرگز عدل نہیں کر سکتے، اگرچہ تم اس کی حرص کرو، تو تم ایک کی طرف پوری طرح مائل نہ ہو جاؤ اور دوسری کو لٹکتی ہوئی چیز کی طرح چھوڑ دو، اور اگر تم اصلاح کرو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے درمیان عدل کیا، اور جو عدل نہ کرے اس کی سزا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ایک کو دوسری پر ترجیح دیتا ہو، یعنی ناانصافی کرتا ہو، وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے جسم کا ایک حصہ گر چکا ہوگا۔ او ما ملکت ایمانکم، یا پھر جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، یعنی تم لونڈیوں پر اکتفا کر لو، کیونکہ لونڈیوں کے درمیان باری تقسیم کرنا یا عدل کرنا فرض نہیں ہے، اور لونڈی سے مراد وہ عورتیں ہیں جو غلام بنائی جاتی ہیں، ما ملکت ایمانکم یعنی غلام عورتیں جو ہیں، اور غلام عورتوں کے لیے عقد نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف ان کی غلامی ہی جس کے حصے میں وہ آئے وہی ان کا، یعنی ولی الامر جو جس تقسیم کرتا ہے، جب کسی اسلامی جنگ کی شکل میں جب عورتیں آتی ہیں تو اس صورت میں وہ جس کو دی جاتی ہیں وہ ان کا مالک ہو جاتا ہے، ان کے دائیں ہاتھ ان کے مالک ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہاں نہ گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے نہ حق مہر کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے زمانے میں غلامی تقریباً ختم ہو چکی ہے، اب نہ تو کوئی غلام ہوتے ہیں نہ لونڈیاں ہوتی ہیں، یعنی معروف شکل میں۔ لیکن اگر کبھی ایسا کوئی موقع ہو، یعنی جنگی قیدیوں کی شکل میں، اور وہاں پر ایسے احکام لاگو ہوتے ہوں تو پھر ان چیزوں کو دیکھا جائے گا۔ خیر یہاں اس وقت لونڈی غلام کے بارے میں بات کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن مختصراً یہ اتنا کافی ہے کہ لونڈی کے جو حقوق ہیں وہ آزاد عورت کے مقابلے میں کم ہوتے ہیں۔ ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم ظلم نہ کرو، حق سے نہ ہٹ جاؤ، یعنی اگر کسی کو خوف ہے کہ وہ اتنا عدل بھی نہیں کر سکتا جتنا واجب ہے تو پھر اس کو دوسرا نکاح نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر اس نے پھر عدل نہ کیا تو ظلم کا شکار ہوگا، اور ظلم جو ہے وہ قیامت کے دن اندھیروں میں سے ہوگا۔ تو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس میں ظلم کا اندیشہ ہو، خواہ وہ جائز ہی کیوں نہ ہو، مباح ہی کیوں نہ ہو۔ نہ صرف یہ کس معاملے میں بلکہ کسی اور معاملے میں بھی، جہاں انسان یہ سمجھے کہ میں دوسروں کے حقوق پورے نہیں کر سکتا، ان پر زیادتی کروں گا، تو اس سے کنارہ کشی اختیار کرنا ہی بہتر ہے۔ نیکسٹ آیت 4 ہے، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، اور عورتوں کو نکاح کے وقت ان کے مہر خوش دلی سے ادا کیا کرو، اور پھر اگر وہ خود اپنی خوشی سے کوئی چیز تمہارے لیے مہر میں سے چھوڑ دیں تو اسے خوشگوار اور خوش مزہ سمجھ کر کھاؤ۔ یتیموں کے حقوق کے بعد دوسری کمزور مخلوق یعنی عورت کے حقوق کا ذکر کیا گیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں معاشرے کے اندر ان 2 کے حقوق مارے جاتے تھے، خاص طور پر یتیموں کے اور عورتوں کے۔ تو یہاں پر اس صورت میں ان کمزوروں، ایک کمزور طبقے کے حقوق کے بعد اب دوسرے کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پر ان کے مال کے بارے میں زیادتیاں کی جاتی تھیں۔ یتیموں کا مال ہڑپ کر لیا جاتا تھا اور عورتوں کا مال، تو اسی لیے قرآن نے ان دونوں کے حقوق کی حفاظت کی ہے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، یہ مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جو نکاح کر رہے ہوں وہ عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دیں۔ نحلہ کا مطلب ہوتا ہے خوش دلی اور اطمینان قلب کے ساتھ۔ مہر ادا کرنے میں ٹال مٹول نہیں کرنی چاہیے،
اور ادا کرتے ہوئے اس میں سے کچھ کم نہیں کرنا چاہیے، مہر کو کم نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح مہر ادا کر کے احسان نہیں جتانا چاہیے، اور بار بار جتانا نہیں چاہیے کہ میں نے تمہیں اتنا دیا، کیونکہ یہ تو واجب ہے، یہ تو ایک فریضہ ادا کیا جا رہا ہے، احسان نہیں کیا جا رہا۔ احسان تو وہ ہے کہ جو حق سے زیادہ دیا جائے۔ تو حق کے مہر ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، اگرچہ وہ معمولی ہی کیوں نہ ہو، تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے فرمایا کہ نکاح کرو خواہ لوہے کی انگوٹھی ہی دے کر، یعنی اگر زیادہ کچھ بھی نہیں اور تمہارے پاس مہر میں دینے کو، تو کچھ تو لازمی دینا پڑے گا۔ عرب معاشرے میں ایک اور رسم بھی تھی، حق کے مہر سے بچنے کے لیے نکاح شغار کیا کرتے تھے۔ اور نکاح شغار کیا ہے کہ کوئی شخص اپنی بیٹی کا نکاح کسی کے ساتھ اس شرط پر کر دے کہ وہ دوسرا شخص بھی اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کرے گا، یعنی دونوں اپنی اپنی بیٹیاں ایک دوسرے کو دے دیں اور ان دونوں کا کوئی حق کے مہر مقرر نہ ہو۔ یعنی ویسے یہ نکاح تو حلال ہے اگر ایسا کوئی کرنا چاہے، لیکن دونوں کو حق کے مہر ملنا چاہیے، ایک دوسری کے بدلے میں نہیں دی جا سکتی۔ وٹا سٹا میں اگر مہر دیا جا رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر وٹا سٹا میں صرف ایکسچینج ہو رہے ہیں خواتین اور ان کا مہر نہیں دیا جا رہا تو یہ ظلم ہے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیے وآتوا النساء صدقاتہن، ان کے مہر ہے، یہ ان کا حق ملکیت ہے، یہ تمہارے ہیں ہی نہیں، یہ تو ان کا حق ہے جو تمہیں ان کو دینا ہوگا۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، پھر اگر وہ خوش دلی سے تمہیں اس میں سے کچھ دے دیں، یعنی عورت اگر خوشی سے مہر معاف کر دے تو مہر ساقط ہو سکتا ہے، کچھ حصہ یا سارا حصہ۔ عام طور پر ہمارے ہاں کیا رواج ہے کہ مہر گولڈ کی شکل میں دیا جاتا ہے، یعنی جو زیورات پہنائے جاتے ہیں اس کو مہر ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے۔ کچھ دن تک تو عورت بیچاری وہ پہنتی ہے یا نہیں پہنتی، وہ سنبھالنے کے چکر میں اس کو رکھوا دیا جاتا ہے، اور کسی خاص موقع پر دکھاوے کے لیے نکال کے دے دیا جاتا ہے۔ اور پھر ہسبینڈ کو بزنس کرنا ہے، ہسبینڈ کو مکان خریدنا ہے، ہسبینڈ کو کوئی اور کام کرنا ہے، اب وہ کسی نہ کسی طریقے سے، کبھی بہانے سے اور کبھی زور زبردستی سے عورت سے وہ زیور اس کا نکلوا لیتے ہیں، اور کبھی ادھارا بھی لیتے ہیں لیکن پلٹ کے نہیں دیتے۔ بے شمار ایسے واقعات ہیں۔ تو یہ بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہے کہ عورت کا مہر جو اس کی اپنی ملکیت ہے وہ جو چاہے کرے، وہ چاہے شوہر کو دوبارہ دے دے اپنی خوشی سے، لیکن خوشی سے، زبردستی نہیں، جبرن نہیں، چاہے وہ سارا صدقہ کر دے، چاہے وہ اپنے پیرنٹس کو دے دے، چاہے وہ اپنے اوپر خرچ کرے، وہ جو چاہے کرے، جیسے کسی بھی مال کا مالک اس مال کے ساتھ تصرف کرتا ہے، لیکن شوہر اس کو اپنا حق نہ سمجھے کہ یہ میرا ہے۔ اور اگر کوئی، اور عام طور پہ ہمارے معاشرے میں کیا سمجھا جاتا ہے کہ مہر اس وقت دیتے جب طلاق دینی، تو اس لیے طلاق نہیں دیتے، وہ بھی تم خلا لے لو، ہم نہیں طلاق دیتے، خلا لے لو، تاکہ خلا میں تو پھر مہر واپس کرنا ہوگا۔ اور اسی طرح دھوکہ دے کر بھی معاف نہیں کروانا چاہیے، یعنی اچھا میں ایک بات کہوں مانو گی تو اور وہ کیا ہے کہ تم اپنا مہر مجھے دے دو، یعنی جو مہر میں نے تمہیں دیا تھا وہ مجھے واپس کر دو۔ تو اس قسم کے فراڈ نہیں کرنے چاہیے، یہ عورت کا حق ہے، اور اگر جو نہیں دے گا اس کو کیا کہا گیا ہے، حق کے مہر کا ارادہ نہ رکھنے والا زانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی عورت سے تھوڑے یا زیادہ مہر پر شادی کرے اور اس کے دل میں مہر ادا کرنے کا ارادہ نہیں، تھوڑا رکھا یا زیادہ رکھا اور ارادہ نہیں کہ دینا ہے، نیت ہی نہیں، اس نے اسے دھوکہ دیا اور پھر فوت ہو گیا، یعنی مہر ادا کیے بغیر، اور اسے اس کا حق نہیں دیا، تو وہ قیامت کے دن اللہ سے زانی ہونے کی حالت میں ملاقات کرے گا، زنا کا گناہ اس کے سر پر ہوگا، اتنا بڑا گناہ ہے یہ۔ لیکن ہمارے ہاں عموماً اس کی شدت کو سمجھا ہی نہیں جاتا، اور عورت کو اس کے حق سے محروم کیا جاتا ہے۔ فَكُلُوهُ، پھر اگر وہ خوشی سے دے دیں، فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيئًا، تو پھر تم خوشگواری سے کھا سکتے ہو۔ یعنی پھر اگر عورت، بعض اوقات عورت ویسے تو نرم دلی ہوتی ہے
اور جو عورت خامن سے زیادہ محبت کرتی ہو وہ عموماً پھر اپنی محبت کو اس طرح ثابت کرنا چاہتی ہے کہ جو مجھے تم نے دیا ہے تم لے لو، یا یہاں ضرورت ہے وہاں ضرورت ہے، یہ بھی لے لو وہ بھی لے لو، حتیٰ کہ مہر کے علاوہ بھی اگر اس کے پاس کوئی مال ہے تو وہ بھی لا کے اس کے قدموں میں رکھ دیتی ہے۔ عموماً ہمارے ہاں اسی قسم کی مثالیں ملتی ہیں۔ تو اگر عورت خود دے رہی ہے تو فَكُلُوهُ، پھر مال کے ساتھ ہمیشہ کھانے کا ذکر آتا ہے، کیونکہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دے تو اس کو کھانے پہ اڑا دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو استعمال کر لو، یعنی یہ اب تمہارے لیے حلال اور پاکیزہ ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں، اس کے بارے میں کوئی باس پرس نہیں کی جائے گی۔ اور ہنی ان کا لفظ جو ہے، ہنی ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس میں کوئی مشقت پیش نہ آئے اور نہ ہی اس کھانے کے بعد کوئی خرابی لاحق ہو۔ خوشگوار کھانے کے لیے ہنی الطعام کہا جاتا ہے۔ اور ہنا کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی خیر کا بغیر مشقت کے حاصل ہونا، ہنا نام بھی رکھا جاتا ہے، ہنا اور ہنیئا بھی نام رکھا جاتا ہے۔ اور مریئا کا معنی ہوتا ہے ایسا کھانا جس سے بیمار نہ ہو انسان، جس میں کوئی بیماری نہ ہو، یعنی اس چیز کو کہتے ہیں جس کا انجام اچھا ہو۔ یعنی جب امر الطعام کہتے ہیں اس وقت جب کھانا ہضم ہو جائے اور اس کا انجام اچھا ہو، یعنی پھر دونوں چیزوں سے، یعنی لینے میں خوشی بھی ہو اور پھر لے کر اس کا انجام بھی اچھا ہو، یہ نہ ہو کہ عورت کل پھر دوبارہ مانگ بیٹھے یا تو کوئی تانا دے، یعنی حالات کی مناسبت سے اس بات کا فیصلہ کرو۔ نیکسٹ آیت ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور تم اپنا مال نادان یعنی نادانوں کے حوالے مت کرو، سفہاء کے حوالے مت کرو، جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے، اور انہیں اس میں سے کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے بھلے طریقے سے بات کرو۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت، کیا خوبصورت انداز ہے کہ یتیموں کے ساتھ کیسا سلوک کرو۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اور سفہاء یعنی مراد اس سے ناسمجھ بچے ہیں۔ سفیہ کہتے ہیں ایسے شخص کو جو کم عقل ہو، چونکہ بچپنا کم عقلی کا زمانہ ہوتا ہے، جب انسان ابھی میچور نہیں ہوتا، بالغ نہیں ہوتا، چھوٹا بچہ ہوتا ہے جو اپنے مال کو سنبھال نہیں سکتا، یا پھر کوئی اور بھی جو عمر میں بڑے ہو چکے ہوں لیکن ان مجنون ہو، یا ویسے ان کی عقل کام نہ کرتی ہو، چاہے عورت ہو یا مرد ہو یا کوئی بھی ہو، تو مال ان کو نہیں دینا چاہیے کیونکہ وہ ضائع کر بیٹھیں گے۔ مال ایسی چیز نہیں ہے جس کو ضائع کیا جائے، جب اللہ مال دے تو اس کی حفاظت بھی کرنی چاہیے، اسی لیے اسراف سے منع کیا گیا ہے، بخل سے منع کیا گیا ہے، بے جا خرچ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، تو سرپرست کی ذمہ داری ہے کہ وہ بے وقوف کو مال نہ دے، نہ سمجھ کے مال کی بھی اسی طرح حفاظت کرے جیسے اپنی مال کی کرتا ہے۔ اسی لیے کیا فرمایا اموالکم، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنی جیب سے تم نہ سمجھ کو نہ دو، وہ بھی ٹھیک ہے۔ جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں کہ ماں باپ بعض اوقات لاڈ میں بچوں کو بگاڑ دیتے ہیں، جیب خرچ کے نام پر بہت بڑی بڑی رقمیں یا چیزیں دے کر، تو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، یعنی اعتدال میں رہو۔ لیکن یہاں مراد خاص طور پر وہ یتیم بچے ہیں جو ابھی چھوٹے ہیں، جو اپنے مال کی حفاظت نہیں کر سکتے، تو اموالکم سے مراد دراصل یتیموں کے مال ہیں، تمہارے اپنے مال نہیں ہیں، یہ خاص سمجھنے کی بات ہے یہاں، یعنی ان کے مال کی بھی حفاظت کرو۔ اور یہ بات کوئی معمولی نہیں ہے، یہ حکم بھی بڑا اہم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے آدمی دعا کرتے ہیں لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور ان میں سے ایک کون ہے؟ وہ آدمی جس نے بے وقوف آدمی کو مال دے دیا ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اپنے مال بے وقوفوں کے حوالے نہ کرو، یعنی اس شخص کی پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کیونکہ اب بعض اوقات آپ دیکھیں کہ بچے وقت سے پہلے گاڑی چلانے لگتے ہیں، ماں باپ ان کو تیز رفتار گاڑیاں لے کے دے دیتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے، کتنے ینگسٹرز کے کتنے یعنی کہ ایسے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں کہ جس میں وہ اپنی جان تک کھو دیتے ہیں۔ تو ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار تو ماں باپ ہی ہیں جنہوں نے ان کو وہ چیز دے دی۔
یا اسی طرح قیمتی موبائل، قیمتی گھڑیاں، قیمتی لباس، جس سے ان بچوں کے اندر بچپن سے ہی ایک تکبر سا آ جاتا ہے، یا پھر ایک شو آف کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، ان کے اخلاق کو بگاڑ دیتا ہے. تو اس لیے ان کو مال نہیں دینا چاہیے. التی جعل اللہ لکم قیاما، وہ مال جسے اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا. یعنی مال دین کے بچاؤ کا ذریعہ ہے، مال دنیا میں انسان کی عزت کا ذریعہ ہے. سلف صالحین کہا کرتے تھے حلال اور پاکیزہ مال مومن کا ہتھیار ہے. اور آپ یہ بھی کہتے تھے کہ میں اتنا مال چھوڑ جاؤں جس کا اللہ تعالیٰ کل کو مجھ سے حساب بھی لے، یہ زیادہ بہتر ہے اس بات سے کہ میں لوگوں کا محتاج ہو کر رہ جاؤں، یعنی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے. وہ کہا کرتے تھے تجارت کرو اور کماؤ، کیونکہ تم ایسے زمانے میں ہو کہ جب انسان محتاج ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے دین کو کھانے لگتا ہے، دین بیچتا ہے. صحیح بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دنیا کا یہ مال ہرا بھرا اور شیریں ہے، مسلمان کا وہ مال کتنا عمدہ ہے جو حلال ذرائع سے کمایا ہو، پھر اس نے اسے اللہ کے راستے میں یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے وقف کر دیا. یعنی خوب کمائے اور خوب نیکی کے رستوں میں خرچ بھی کرے، یعنی اپنی آخرت بنائے، کیونکہ مال بھی صدقہ جاریہ بنتا ہے. اور نیک آدمی کے لیے مال اور بھی اہم ہے. آپ نے فرمایا اے عمر، یعنی عمرو بن العاص کو جب آپ ایک غزوے کے لیے، ایک جنگ سریے کے لیے بھیج رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اپنے کپڑے اور اسلحہ تنظیم کر کے میرے پاس آؤ. تو وہ اسی طرح آئے، آپ وضو کر رہے تھے، آپ نے اوپر سے نیچے تک دیکھا، تو آپ نے فرمایا میرا ارادہ ہے میں تمہیں ایک لشکر کا امیر بنا کر روانہ کروں، اللہ تعالیٰ تمہیں صحیح سالم اور مال غنیمت کے ساتھ واپس لائے، اور میں تمہارے لیے مال کی اچھی رغبت رکھتا ہوں. تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، حضرت عمر کہتے ہیں میں نے مال و دولت کی خاطر اسلام قبول نہیں کیا، میں نے جہاد میں رغبت کی وجہ سے اسلام قبول کیا، اور اس مقصد کے لیے مجھے آپ کا، اور اس لیے کہ آپ کا ساتھ مجھے حاصل ہو جائے. آپ نے فرمایا اے عمر، نیک آدمی کے لیے اچھا مال کیا ہی خوب ہوتا ہے، کیونکہ وہ اسے نیکی کے رستوں میں ہی لگائے گا، اچھے کاموں میں لگائے گا، ضائع نہیں کرے گا، اور اس مال کے ذریعے اپنی آخرت بنائے گا، درجات کی بلندی کرے گا. اور اسی طرح دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. اور مانگنے کی بجائے انسان کو محنت کرنی چاہیے اور مال کی حفاظت کرنی چاہیے، جو خاص طور پر اس آیت میں ہمیں حکم مل رہا ہے مال کی حفاظت کا ہے. اور مال چونکہ ایک آزمائش بھی ہے، اور اسے درست جگہ پر خرچ کرنا چاہیے. دنیاوی ضروریات پر انسان خرچ کرے لیکن اسراف نہ کرے، اس سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، نیکی کے کاموں میں خرچ کرے، کیونکہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون. مومن تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے شک نہیں کیا، اور انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہی لوگ سچے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کی اس کے لیے اس کا 700 گنا لکھا جاتا ہے. اور اللہ کی رضا ہی کے لیے خرچ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اور ضائع نہیں کرنا چاہیے. اسراف اور فضول خرچی سے بچنا چاہیے، کیونکہ فضول خرچ لوگ جو ہیں وہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مسرفین سے محبت نہیں رکھتا. اور مال کے بارے میں قیامت کے دن 2 سوال ہوں گے کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، اور انہیں اس میں سے رزق دو، یعنی ان اموال کو ان کے کھانے پینے میں خرچ کرو، ان کی لباس اور ان کی ضروریات پر خرچ کرو، یعنی زندگی ان کی تعلیم پر خرچ کرو، ان کے جو بھی ان کی ضروریات ہیں. وَاكْسُوهُمْ بِهَا، اور ان کو لباس بھی دو، یعنی ان کو کھانے پینے کے لیے دو، لباس وغیرہ بھی دو. یہاں پر ایک خاص بات ہے، وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا کہا گیا ہے، منہا نہیں کہا گیا. جب یہ کہا جائے نا وَارْزُقُوهُمْ منہا، اس میں سے خرچ کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، ایک دن کیا ہوگا، بٹھا بیٹھ جائے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا. فیہا کا مطلب کیا ہے کہ اس مال کو انویسٹ کرو، اس میں تجارت کرو، اس کو بڑھاؤ، اور اس میں سے ان کو دیتے رہو. اور پھر یہاں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ مال جو ہے، یعنی مال ہو یا کوئی بھی چیز ہو،
وہ دوسرے یعنی کہ بچوں پر بھی خرچ کرنا چاہیے اور دوسروں پر بھی خرچ کرنا چاہیے، یعنی مال کو نکالنا چاہیے، کیونکہ مثلاً آپ اگر خود ہی اچھے اچھے کپڑے پہنے جا رہے ہیں اور یتیم بچے گھر میں اور وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یا آپ اچھے اچھے کھانے کھا رہے ہیں اور ان کا کھانا بس ایسے معمولی سا بنا کے رکھ دیا ہے، تو پھر اس سے کیا ہوگا، ان کے اندر ایک نفرت پیدا ہوگی، اور آپ یہ سوچ کے ان کے لیے نہیں بناتے یا نہیں ان کو کپڑا دیتے کہ یہ بڑے ہوں گے تو پھر ان کو اس وقت دے دیں گے، نہیں، اس میں سے ان پر آسان طریقے سے خرچ کرتے رہو تاکہ ان کے اندر وہ چیز پیدا نہ ہو، کیونکہ انسانی نفس کے اندر ایک طمع اور ایک حرص بھی ہوتی ہے نا، اور انسان جب دوسرے کو دیکھتا ہے کہ اس کے پاس زیادہ ہے، بہن بھائیوں میں بھی آپ دیکھیں کہ پھر وہ ایک طرح سے ہڈن جیلسی سی بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور رشتوں کے اندر بھی، تو اس لیے انسان اگر خود خرچ کرتا ہے تو اپنے آس پاس کے جو لوگ ہیں ان پر بھی اسے کچھ نہ کچھ خرچ کرنا چاہیے۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان کو بھلی بات کہو، یعنی ان سے اچھا وعدہ کرو کہ جب تم بڑے ہو جاؤ گے، کیونکہ وہ تم سے تقاضا کریں گے ہمیں اور بھی چاہیے، ہمیں جوتا چاہیے، کپڑا چاہیے، یہ چاہیے وہ چاہیے، تو انہیں کہو جب تم بڑے ہوگے پھر تمہیں سارا تمہیں مل جائے گا تمہارا، پھر اس میں سے جیسے تم چاہو خرچ کرنا۔ عطا کہتے ہیں اگر مجھے نفع حاصل ہوگا تو میں تمہیں بھی دوں گا، یعنی یہ کہو ان کو، اگر مجھے غنیمت حاصل ہوئی تو میں تمہیں حصہ دوں گا۔ اور ایک اور قول ہے کہ قول معروف سے مراد دعا دینا ہے، یعنی انہیں دعا دو، بھلی بات کہو۔ ابن زید کہتے ہیں کہ اگر وہ ان لوگوں میں سے نہ ہو جن پر خرچ کرنا تم پر واجب ہے تو تم ان سے کہو کہ اللہ آپ کو اور ہمیں معاف کرے، اللہ آپ کو برکت دے، یعنی اچھے الفاظ میں ان کو ٹال دو۔ ایک اور قول یہ ہے کہ قول معروف سے مراد ان سے نرمی سے بات کرنا جس سے ان کا دل خوش ہو جائے، یعنی ان کے اوپر خرچ کرو گے لیکن آپ نے دیکھو اپنے بچے بھی، یتیموں کو چھوڑے اپنے بچے بھی آپ ان کو جو چاہے لے دیں، وہ کیا کہتے ہیں آپ تو کچھ لے کے ہی نہیں دیتے، اور چاہیے اور چاہیے، تو اس وقت پھر آپ کیا کرتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ۔ یہاں تربیت کا ایک نقطہ ہے کہ اس وقت ڈانٹ ڈپٹ نہیں، قولوا لہم، یعنی اگر یتیم سے اچھے سے بات کرنی تو اپنے بچے سے بھی اچھے سے بات کرو، قولا معروفا کہو، وہ اچھی سی کوئی بات۔ سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا، اور میرے بندوں سے کہہ دو وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہو، بے شک شیطان ان کے درمیان جھگڑا ڈالتا ہے، بے شک شیطان ہمیشہ سے انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ہمارا رکوع تو ختم نہیں ہوا لیکن ٹائم ختم ہو گیا، اس لیے میں یہیں اختتام کروں گی، لیکن میں چاہوں گی کہ اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو موسٹ ویلکم، ان آیات کے اوپر کوئی چیز ایڈ کرنا چاہیں، پیچھے نرجم کو بھی چاہیے، جی آپ بات کریں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دیکھ رہی تھی کہ دیکھیں ریسزم کا آج کل بھی آج تک اتنا زیادہ اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، ہر جگہ یہی بات ہوتی ہے کہ رنگ نسل اور اسی بات، اور اسلام نے آج سے کتنے سال پہلے اس بات کو کتنا امپورٹنٹ سمجھا کہ تم ایک ہی جان سے اور پیدا۔ اس کے لیے اللہ کے ڈر کو بنیاد ہونا جی، ہے، اور اللہ اپنے رب سے ڈرو۔ اور اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، کیونکہ چاہے کالا ہے چاہے گورا ہے، کچھ ہے، رنگ نسل کا سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کر دیا۔ سادہ سبحان اللہ، جب سورہ نساء کا میں سوچ رہی تھی نا تو میں نے کہا اس میں تو کتنے احکامات ہیں اور عجیب سا جیسے آ رہے تھے خیال کی لیگل بہت اس طرح کی انجنکشنز ہیں، اینڈ سبحان اللہ لائک پہلی آیت پڑھتے ہی اتنا like it's such a beautiful، یعنی جو اس کی تمہید ہے پورا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے، and I was realizing کہ ایون دنیا میں بھی جو لیگل اسپیکٹس ہوتے ہیں کتنے خشک اور ڈرائی اور سمجھ میں نہیں آتے اور اتنے طویل اور ہارڈ، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہماری ہیومن نیچر، اسی لیے قرآن like you engage with it because اس میں اتنا ہے کہ آپ رائٹ اوے پہلے ہوک یا کنیکٹڈ ہو گئے اینڈ دین ناؤ کچھ بھی ایسا نہیں لگ رہا، like everything relates to it. And I think خواتین کے حوالے سے تو it was just marvelous, just sitting in the class and الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ نے کتنے حقوق دیے ہیں، ناٹ جسٹ یہ کہ خواتین کی حیثیت سے ہم یہ سوچ رہے ہیں بلکہ جسٹ یہ کہ معاشرے میں اینی ٹائپ آف سب کا جو مارجنلائز ہے، ایگزیکٹلی، کہ ہم کو کتنا ان کے لیے سوچنے اور کام کرنے کی ضرورت ہے۔ استاذہ ابھی تھوڑے دن ہی پہلے کسی نے ذکر کیا کہ ان کی بہن کی شادی، وہ پٹھان ہے،
اور انہوں نے دشمنی ختم کرنے کے لیے پٹھان ایسا کرتے ہیں کہ اپنی بیٹی ان کے گھر میں دے دیتے ہیں تاکہ دشمنی ختم ہو جائے، لیکن دشمنی پھر بھی ختم نہیں کرتے، پھر اس بہن کو بھی گھر میں آنے نہیں دیتے. یعنی وہ جو گرج ہوتی ہے صبح وہ کہتی ہے ظلم اتنی پر کوئی ظلم. ظلم تر ظلم. استاذہ جی یہاں پر یہ کتنی اچھی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کو ڈپرائیو نہیں کرو. آئی مین یہیں سے ساری جڑ شروع ہوتی ہے نا، جب بچپنے سے محبت چھین لی جاتی ہے، حسن سلوک چھینا جاتا ہے، بیسک Discrimination. نیسیسٹیز نہیں دی جاتی ہیں. اگر ماں باپ مر گئے تو اب جس کے ہاتھ میں ہیں وہ، چاہے وہ اسٹیپ موم ہے، اسٹیپ فادر ہے، یا پھر چچا ماموں کے گھر ہے، ان سے سلوک ہی اتنا ڈفرینٹ کیا جاتا ہے جس سے کہ پھر یہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو آلریڈی اس کی جو نفرتیں لے کے اس بڑا کی ہوتا جو ہے. سوچ ہے وہ پوری نیگیٹو ہو چکی ہوتی ہے، اپنے کے لیے بھی اور معاشرے کے لیے بھی، کہ میرے لیے کوئی اچھا نہیں چاہتا. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں شروع سے یعنی بیج بوتے ہی اچھا کہہ رہے ہیں کہ ان سے اچھی کال سے بات، اچھی طرح بات کرو، اچھا ان کے ساتھ سلوک کرو، تاکہ یہ کھانا پینا بھی دو اور بات بھی اچھی کرو. بات بھی دو اور سب کچھ. استاذ جی ایک تو انہی کی بات کو لے کے آگے چلوں گی. ابھی اتفاق سے کل پرسوں ہی کسی سے بات ہو رہی تھی کہ بہت زیادہ میرج میں پرابلمس چل رہی تھی، تو پھر جب وہ کاؤنسلنگ کے لیے گئے تو اسی طرح کے حالات سے بچہ گزرا ہوا تھا، لائک دا گائے. تو پھر کاؤنسلر نے سے کہا کہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا ہے اس کا بدلہ تم اپنی بیوی سے نہیں لے سکتے. تو وہ یہی سارا کچھ گرجز وغیرہ چلتے جاتے، پھر وہ بیچارے اپنی زندگیوں میں بھی ناکام ٹائپ کی بالکل. زندگی ہوتی ہے ان کی. اور دوسرا استاذ جی ایک بات ابھی جب اتق اللہ کو آپ ایکسپلین کرنی تھی تو آپ نے کہا کہ جو برائیاں چھپ کے کی ہیں ان سے چھپ کے توبہ کریں، جو اعلانیہ کی ہیں ان سے اعلانیہ توبہ. تو اس کو تھوڑا سا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک گناہ انسان تنہائی میں کرتا ہے، یعنی نماز نہیں پڑھتا مثلا، کسی کو نہیں پتا چلا، تو اب کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں نے نماز نہیں پڑھی. مثال ہے، اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسا کرے. لیکن اگر بیوی کے ساتھ لڑائی کی ہے اور اس کو گالی گلوچ کی ہے اور 4 لوگ سامنے تھے، تو پھر جب غصہ ٹھنڈا ہو تو سب کے سامنے معافی مانگے، اینڈ وائس ورسا. جی ہاں جی. سونا جو ہے وہ اگر عورت کا حق میں ہے تو زکوٰۃ بھی وہ دیں گے. جی ہاں، جس کا حق صدقاتی ہننا ہے نا. اور قرآن میں مہر کے لیے فریضہ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اور حدیث میں تو ہمارے ہاں مہر کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی شاید مہر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور صدقات کا لفظ ہے. تو ہننا ہے نا ان کی ملکیت ہے، تو جس کی ملکیت ہے وہی زکوٰۃ بھی دے گا انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ اہلاً وسہلاً مرحباً سب اسٹوڈنٹس کو جنہوں نے آج اس کورس کو جوائن کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے، اور انشاءاللہ بہت سارے علم کے موتی ہم سب کو چننے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا لیسن بھی بہت پیارا، بہت خوبصورت تھا. کچھ باتوں کو کوئک سا فریش اپ کر لیتے، ٹھیک ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم اہد قلبی
وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی آمین. اللہ تعالیٰ آپ کے علم، عمل اور رزق میں برکت عطا فرمائے، آپ کی کوششیں قبول فرمائے اور ہم سب کو آخری سانس تک قرآن سے جوڑے رکھے، آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں اور اپرچونٹیز دیں اور ہم اسی طرح قرآن مجید کو سیکھتے رہیں. پہلی آیت کو دیکھیں تو کس بات کا ریمائنڈر آپ کو ملتا ہے اس میں؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا. بالکل شاباش، تقوی کا. اور آپ دیکھیں کہ اس آیت میں تقوی کا لفظ کتنی دفعہ آیا، یہ بتائیے. آیت کو دیکھیں ایک دفعہ، 2 دفعہ. ویری گڈ، ایکسلنٹ. پھر آپ دیکھیے کہ یہاں پر سب سے پہلے تقوی اختیار کرنے کی بات کی گئی اور کیا کہا گیا کہ اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. یعنی دل میں اگر تقوی ہو تو کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ریلیشنز کی بات کی گئی نا، اور وہ کیا ہے؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. پھر آخری حصہ جو آیت کا ہے، ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ اللہ تعالیٰ تم پر پوری طرح نگران ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نگران ہے؟ کس بات پر، کس چیز کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے؟ نگرانی کا ورڈ بول، جیسے رقیبہ کا جو لفظ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر طرح دیکھ رہا ہے ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا بولتے ہیں، ہمارے اندر تقوی کا لیول کیا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ جیسے سپرویژن نہیں ہوتی، بالکل اس طرح ایگزیکٹلی، بالکل all the time Allah is watching us. اور پھر اللہ knows how we treat others. تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ چونکہ اس آیت میں تقوی کی بات ہوئی 2 دفعہ، تو ہم تقوی پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں، اور انشاءاللہ جیسے ہم خاص طور پر اس بات پہ فوکس کرتے ہیں کہ ہم تقوی کے ذریعے اپنے اعمال میں کوالٹی اور خوبصورتی کیسے لے کر آئیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں اپنے اندر کیا مضبوط کرنا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ سورت کا آغاز ہی اس بات سے ہوا نا، تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے اندر تقوی کو مضبوط کرنا ہے. اور پھر ایک چیز جیسے انکلوڈنگ سورہ النساء، آپ دیکھیں پورے قرآن مجید میں 250 دفعہ تقوی کا لفظ آیا نا، تو اس سے کیا بات سمجھ آتی ہے پھر؟ کہ اعمال میں خوبصورتی لانے کے لیے اور اعمال کو بیوٹیفائی کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کے لیے تقوی ایک امپورٹنٹ کوالٹی ہے جو ہر ایمان والے کے اندر ہونی چاہیے. اور پھر خاص طور پر یہ آپ دیکھیں بہت پیاری حدیث ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک آدمی اور اس نے کہا کہ مجھے کوئی وصیت کیجیے. اس پر انہوں نے کہا تم نے مجھ سے وہی مطالبہ کیا ہے جو میں نے تم سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے اللہ سے تقوی کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ ہر نیکی کی جڑ ہے. جڑ کیا ہوتی ہے؟ روٹس. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ دیکھیں کہ جب آپ تقوی کا لفظ آپ نے سنا ہوا ہے نا، الحمدللہ سب مسلمانوں نے سنا ہوا ہے، ہر ایک کو پتا ہے، ایک کامن ورڈ ہے جو یوز ہوتا ہے. تو جب آپ تقوی کا لفظ بولتے ہیں تو آپ کے خیال میں کیا اس کا میننگ ہے؟ آپ کے خیال میں تقوی کا میننگ بتائیں جو آپ کو پتا ہے، آپ کی وکیبلری میں ہے. بچنا، شاباش. اور اس آیت کو بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ متقین سے محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے ہم نے تقوی اپنے اندر لانا ہے تاکہ اللہ ہم سے محبت کرے. ڈرنا، بچنا گناہوں سے، ڈر، نیک کام کرنا اور برے سے بچنا. شاباش. پروٹیکٹنگ یور سیلف فرام دی فوربیڈن. ویری گڈ. کہ اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچانا، اللہ کے احکامات کو ماننا، جو جس چیز سے روکا رک جائیں. ویری گڈ. یعنی اللہ نے جو احکامات دیے ہیں ان پر ایمان لائیں، عمل کریں، اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اس سے رک جائیں، تو یہ تقوی ہے. گڈ. اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرتے ہوئے ہر کام کرنا. گڈ. اچھے عمل اور برائی سے بچنا، اللہ کانشیس. ویری گڈ. ہر کام اللہ سے ڈر کے کرنا، غلط کام چھوڑ دینا. ایکسیلنٹ. اب دیکھیں کہ جیسے نا ایک سمپل سی ڈیفینیشن ہم یہ اپنے لیے لکھ لیتے ہیں
کہ تقوی کیا ہے؟ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا. کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر ایک شخص نماز پڑھتا ہے اور وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، تو کیا ہم اسے متقی کہہ سکتے ہیں؟ یہ بتائیے. نہیں. اچھا، ایک شخص جو ہے وہ روزے رکھتا ہے لیکن کوئی نماز پڑھتا ہے، کوئی نماز نہیں پڑھتا، کیا اسے ہم متقی کہہ سکتے ہیں؟ نہیں. ایک شخص جو پورا سال وہ صدقات دیتا ہے، بہت زیادہ جینرس ہے، لیکن وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، کیا ہم اسے متقی کہہ سکتے ہیں؟ نہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ تقوی کیا ہے کہ پورا ہمارا لائف سٹائل ہی حلال پر مبنی ہو. لائف سٹائل کیسا ہو کہ جس میں ایک کانشیس لائف سٹائل جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں نا محتاط زندگی گزارنا. وہ جیسے ایک صحابی سے پوچھا گیا تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ جس طرح تم کانٹوں سے اپنے کپڑوں کو بچا کے گزرتے ہو، تو اصل میں تقوی یہی ہے کہ آپ کے راستے میں برائیوں کے، گناہوں کے، ٹیمپٹیشنز کے کانٹے بہت ہر وقت آئیں گے. ہر وقت کبھی کوئی شیطان آپ کو آئیڈیا دے گا، کوئی دے گا. تو ہم نے ہر بات نہیں شیطان کی ماننی، بلکہ ہم نے اپنے رب کی اطاعت کرنی ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ تقوی نا ہماری زندگی میں، یا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے عمل میں، ایسے آ سکتا ہے کہ جب ہر لمحہ ہمیں، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم نے صفت پڑھی نا رقیبہ، تو رقیبہ کیا ہے کہ اللہ ہم پر نگران ہے. تو ہمارے اندر ایک سینس آف اکاؤنٹیبلٹی ہر وقت ہو، ہر وقت جواب دہی کا احساس ہو. چاہے آپ اپنے شوہر سے معاملہ کر رہے ہیں، چاہے آپ اپنے بچوں سے معاملہ کر رہے ہیں، چاہے آپ اپنی فیملی ممبر سے معاملہ کر رہے ہیں، آپ کے اندر یہ بات اسٹرانگ ہو کہ مجھے اپنے ہر عمل کا جواب اللہ کو دینا ہے. جیسے آپ دیکھیں نا آج کی آیات میں ہم نے یتیموں کے بارے میں بھی پڑھا، عورتوں کے بارے میں بھی پڑھا. تو اب یہ کہ جب ایک انسان کے اندر تقوی ہوتا ہے نا، تو وہ بڑا کیئرفل اور کانشیس ہوتا ہے اپنے سارے معاملات میں. اس سے یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کے لیے میں اچھا شوہر ثابت ہو جاؤں، لوگ کہیں کہ اس کا شوہر کتنا اچھا ہے، یا لوگ کہیں یہ کتنی اچھی بیوی ہے. نہیں، ہمیں لوگوں سے سرٹیفیکیشن نہیں چاہیے. جسے جو متقی ہوتا ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ سے سرٹیفیکیشن چاہیے ہوتی، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ میں وہ عمل کروں جس سے میرا رب راضی ہو اور میرا رب خوش ہو جائے. کیا لوگ جتنی باتوں کو پسند کرتے ہیں وہ سب صحیح ہوتی ہیں؟ کیا لوگ اس بات کا کرائٹیریا ہو سکتے ہیں کہ ان کو خوش کرنے کے لیے ہم ہر وقت کام کرتے رہے؟ نہیں. موسٹ آف دیم آر یس. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ ہمیں وہ بھی ہمارے اندر ایک فلٹر ہونا چاہیے کہ بعض اوقات اب یہ جیسے نا کہ ناٹ آل آف ہم یہ نہیں کہہ سکتے ساری دنیا غلط ہے. نہیں، ہمیں نا وہ فلٹر آنا چاہیے ہمارے اندر. اور وہ کیسے آئے گا؟ کہ جب ہمارے اندر تقوی ہوگا. جب تقوی ہوگا نا، تو کوئی آپ کو صحیح بات بتائے گا، آپ کو کلک کرے گی، اور غلط آپ کو بات بتائے گا تو بھی کلک کرے گا. جس کو کہتے ہیں نا ضمیر آپ کے اندر زندہ ہوتا ہے. تو جب ہمارا ضمیر زندہ ہوتا ہے نا، تو پھر ہمیں صحیح اور غلط کی پہچان ہوتی ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ جتنا زیادہ ہمارے اندر تقوی ہوتا ہے، اتنا زیادہ ہمارے اندر یہ پہچان مضبوط ہوتی چلی جاتی. ہم لوگوں کی باتوں کو فلٹر کرنا سیکھ جاتے ہیں کہ کون سا شخص ہے جو مجھے اللہ کے قریب کر رہا ہے، میرے اندر تقوی مضبوط کر رہا ہے، اور کون سا شخص ہے جو مجھے شیطان کا دوست بنا رہا ہے. اب دیکھیں، میں کئی دفعہ سوچتی ہوں کہ کیوں یہ دعا مانگی جاتی ہے نا. جیسے بہت ساری دعاؤں میں آپ نے دیکھا ہوگا الحقنی بالصالحین، کہ یا اللہ ہمیں صالح لوگوں کے ساتھ ملا دے، یسر لی جلیسن صالحن، یا اللہ نیک صحبت عطا فرما. کیونکہ آپ کی جو کمپنی ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے کہ آپ کا اللہ کے ساتھ کنیکشن کیسا. پھر آپ دیکھیں کہ تقوی یہ بھی ہے کہ آپ ہر وقت اپنا انالیسس کریں. آپ اپنی نمازوں کا جائزہ لیں، آپ اپنے معاملات کا جائزہ لیں، اور آپ دیکھیں کہ کیا یہ سب باتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہیں.
یا ان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مجھے فکس کرنی ہے. یس ایگزیکٹلی. تو انشاءاللہ آخری بات کہ مجھے خود کو ہر اس بات سوچ عمل سے دور رکھنا ہے جسے اللہ ناپسند کرتا ہے. بس ایک سمپل سی بات اپنے لیے لکھ لیں کہ تقویٰ کیا ہے، کہ باتوں میں، سوچ میں اور عمل سے وہ ساری باتیں ہم نکال دیں جو ہمارے رب کو ناپسند ہے، کیونکہ سارے گناہ اور غلط کام ہی ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. ٹھیک ہے؟ تو چلیے ایک بہت پیاری دعا ہے تقویٰ کی، انشاءاللہ اس کے کل ہم آپ سے شیئر کریں گے، آپ کو سکھائیں گے. سسٹر راہیلہ 1250 پہ آپ لوگ جوائن کیجئے گا اور پیاری سی تقویٰ کی دعا سیکھیے گا. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. بارک اللہ فیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وإیاکم آمین. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف